اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب قرآن کریم میں ایک سچے مومن، سچے مسلمان اور مصطفیٰ علیہ السلام کے سچے امتی کی نشانی بتائی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو رسول دے دے اسے لے لو، جسے روکے اسے رک جاؤ۔ یہ دین ہے، یہ ایمان ہے اور یہ اسلام ہے۔ اب یہ پرانا اعتراض کہ شیعہ کلمے میں علی کا نام لیتے ہیں، یہ دوسری نشست ہے اس کی۔ میں اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کر رہا ہوں، پہلی نشست میں بھی اور اس میں بھی، کہ کلمے میں علی علیہ السلام کا نام ہم اپنی طرف سے نہیں لیتے۔ فیصلہ اللہ کے قرآن اور مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی سے لینا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں پابند کیا ہے کہ جو رسول دے دے اسے لے لو، جسے روکے اسے رک جاؤ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے کلمے میں علی کا نام ہمیں سکھایا ہے، دیا ہے یا نہیں۔ اب یہ اہل سنت کی کتاب ہے، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، مشہور زمانہ کتاب ہے عقائد کی۔ حضرت علامہ ابو الفضل ایاز بن موسیٰ بن ایاز، حضرت علامہ معروف ہے قاضی ایاز کے نام سے، یہ بڑے عالم ہیں اہل سنت کے، 4 صدی 476 میں پیدا ہوئے ہیں، 544 میں فوت ہوئے ہیں۔ یہ ان کی کتاب ہے الشفاء۔ شفاء کے صفحہ نمبر 154 اس پہ لکھا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، یعنی معراج، تو میں نے آسمان پہ لکھا ہوا دیکھا۔ پہلی نشست میں نے جنت کے 8 دروازوں پہ لکھا ہوا دکھایا تھا، علی ولی اللہ، کلمے میں علی علیہ السلام کا نام۔ اب مولا کائنات کا، یاسب الدین کا، امیر المؤمنین کا، حجت خدا کا، زوج بطول کا، وارث رسول کا نام کلمے میں، یہ کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، حضرت علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 154 اس پہ لکھا کہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پہ گیا تو میں نے آسمان پہ لکھا ہوا دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کیا فرماتے ہیں پیغمبر علیہ السلام؟ یہ عجیب اعتراض ہے کہ رسول نے شیعوں والا کلمہ کبھی پڑھا ہے؟ ارے بھائی، اگر نہیں پڑھا ہوتا تو یہ صحابہ کرام نے سنا کیسے؟ یہ ہم تک پہنچا کیسے؟ ظاہر ہے کہ معراج کا حال پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے صحابہ کرام کو بتایا، تب ہم تک یہ بات پہنچی اور اہل سنت کے محدثین و علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا۔ یہ کیا لکھا ہوا دیکھا پیغمبر علیہ السلام نے آسمانوں پہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایتہ بعلی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کا رسول ہے۔ اور اس محمد کی، اللہ فرماتا ہے، رسول نے دیکھا، اللہ نے لکھا پر اپنی قدرت سے۔ کیا؟ اس محمد کی مدد، تائید، اللہ فرماتے ہیں میں نے علی سے کی ہے۔ مصطفیٰ کی مدد، مصطفیٰ کی نصرت، مصطفیٰ کی تائید اللہ نے علی کے سے کی ہے، علی کے ذریعے، علی کے وسیلے، علی سے، ان کے وجود اقدس سے مصطفیٰ کی مدد اللہ نے کی ہے۔ آسمان پہ کلمے میں، جنت پہ کلمے میں علی، جنت کے دروازوں پہ کلمے میں علی، آسمانوں پہ علی کلمے میں، اللہ اکبر۔ یہ کتاب ہے دوسری کتاب شرح الشفاء للقاضی ایاز۔ کس نے شرح کی ہے؟ الملا علی قاری الحروی الحنفی، یہ حنفی برادران کا بہت بڑا عالم ہے۔ ملا علی قاری کو کون نہیں جانتا؟ شرح
فقہ اکبر ملا علی قاری مشہور ہے، اس سے بڑی مشہور کتاب ان کی وہ ہے مرقات شرح مشکات، اس میں لکھا یہ کتاب پہلا جلد ہے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 383 پہ لکھا ہے حضرت ملا علی قاری نے کہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پہ گیا، آسمانوں کی سیر کی، تو میں نے آسمان پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایدہ بعلی، میں نے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کا رسول ہے اور اس کی مدد اللہ فرماتے ہیں میں نے علی کے ذریعے سے کی ہے، علی سے مدد کی ہے میں نے مصطفیٰ کی۔ اللہ اکبر، یہ عظمت ہے علیہ السلام کی۔ یہ تیسری کتاب ہے شمیم الریاض، مولانا حافظ محمد اسماعیل صاحب کاندھلوی، یہ شمع بک ایجنسی سے چھپی ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 138 اس پہ لکھا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مجھ کو آسمان کی جانب سیر کرائی گئی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ عرش الہی پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایدہ بعلی، اللہ کے سوا، یہ ترجمہ خود حضرت نے کیا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں، محمد رسول اللہ کے ہیں اور میں نے ان کی مدد، اللہ فرماتا ہے میں نے ان کی مدد علی کرم اللہ وجہ سے کی ہے۔ آسمانوں پہ علی کا نام، شمیم الریاض۔ یہ چوتھی کتاب، بہت بڑا نام، دیوبند کا بڑا نام، بہت اہل علم جانتے ہیں کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے مجموعہ رسائل، رسائل کا مجموعہ، اس کا صفحہ نمبر ہے 58۔ یہ کتاب ہے حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ۔ کون نہیں جانتا یہ کون حضرت ہیں قاری محمد طیب صاحب؟ کون ہیں یہ ہیں محتمم دارالعلوم دیوبند، یعنی دیوبندی نہیں، دیوبندی تو ہیں ہی مسلکاً، لیکن جو اصل میں ہندوستان کا دارالعلوم ہے مدرسہ، یہ اس کے محتمم یعنی ایڈمنسٹریٹر، مدرسے کے اتنے بڑے عالم۔ یہ کتاب چھپی ہے مکتبۃ الاحرار سے، جمع ترتیب ہے مولانا محمد عمران قاسمی بگیانوی کی۔ اس کے صفحہ نمبر 58 پہ لکھا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لکھا گیا تھا دروازہ جنت پر آسمان اور زمین کی پیدائش سے 2000 سال پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے ان کی علی سے تائید کی، یعنی ایدہ بعلی، یہ ہے کلمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کی مدد علی سے کی گئی، یعنی رسول کی مدد اللہ نے علی سے کی ہے۔ اب مسئلہ یا علی مدد، افسوس کی بات ہے کہ اعتراض ہوتا ہے۔ یہ کتاب مجموعہ رسائل قاری محمد طیب صاحب دیوبندی، دیوبند کے محتمم، ان کی کتاب، اس میں کلمے میں علی کا نام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ علی کا نام، مجموعہ رسائل۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔